جانوروں اور پیڑ پودوں کو تکلیف اور اذیت پہنچانے کا بھی اسلام نے کسی انسان کو یا کسی فرد کو حق نہیں دیا ہے۔ آپ غور فرمائیے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، بنی اسرائیل میں ایک عورت بے انتہا نیک، متقی اور پرہیزگار، لیکن محض اس لیے اس کو دوزخ میں ڈالا گیا کہ اس نے ایک بلی کو پالا تھا اور اس کو بھوکا پیاسا رکھتی تھی، اور بھوکے پیاسے رکھنے کی وجہ سے وہ بلی مر گئی۔ اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند نہیں آئی اور اس متقی عورت کو اللہ نے دوزخ میں ڈال دیا۔ اسی علاقے کا، میسور کا، میں آپ کو ایک واقعہ عرض کرتا ہوں۔ ایک مرتبہ کا ذکر ہے کہ حضرت علامہ مرتضیٰ باشا قادری علیہ الرحمہ نے ایک ہی مصلے پر 6 افراد کو خلافت قادریہ سے نوازا۔ اس زمانے میں خلافت جب دی جاتی تھی، جب بہت سارے مدارج مرید طے کر لیا کرتا تھا۔ مثلا سب سے پہلے فنا فی الشیخ کا مقام اس کو حاصل ہوتا، اس کے بعد فنا فی الرسول کا مقام اس کو حاصل ہوتا، اس کے بعد پھر فنا فی اللہ کا مقام حاصل ہونے کے بعد شیخ اس کی طرف توجہ دیتے اور پھر اس کو خلافت سے نوازتے۔ تو ایسے ہی ایک مرتبہ حضرت علامہ مرتضیٰ قادری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک ہی مرتبہ اپنے ایک مصلے پر بیٹھ کر 6 افراد کو خلافت عطا فرمائی۔ ان میں مولانا سید شہاب الدین میسوری بھی شامل تھے۔ اور فرمائیے، حضرت علامہ مرتضیٰ صاحب کے ساتھ ایک مرتبہ مولانا شہاب الدین صاحب کسی کھیت سے گزر رہے تھے کہ ان کے ہاتھ میں ایک لاٹھی تھی، جس سے انہوں نے ایک پودے کو مارا اور وہ پودا زمین پر ٹوٹ کر گر پڑا۔ حضرت علامہ صاحب کی نظر جب اس حرکت پر پڑی تو فرمایا، میں تمہیں اسی وقت بیعت اور خلافت سے بے دخل کرتا ہوں، کیونکہ جو شخص بلا وجہ کسی پودے پر ظلم کر سکتا ہے، وہ کہاں تک اللہ کے بندوں کے ساتھ عدل و انصاف کر سکے گا۔ غور فرمائیے، جس مذہب کے ماننے والوں کو ان کی تعلیم و تربیت جانوروں اور پودوں کا اس قدر احترام اور اکرام سکھاتی ہے، اس شریعت میں انسانوں اور انسانوں کی جانوں کا کیا مقام ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی ہر نعمت اور بشارت اور اپنے ہر انعام کو متقیوں سے وابستہ کر دیا ہے، اور وہی قوم دنیا میں اور آخرت میں برکتوں سے ہمکنار ہوتی ہے جو تقوی اور پرہیزگاری کے ساتھ زندگی بسر کر رہی ہو۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، جنت تو ہم نے متقیوں کے لیے بنائی ہے اور متقی ہی اس میں جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد متاع قلیل ثم مأواہم جہنم وبئس المہاد۔ تم ان غیر مسلموں کے اور ان نافرمانوں کے محلات کو دیکھ کر، ان کی بڑی بڑی اونچی اونچی بلڈنگوں کو دیکھ کر، ان کے محلوں کو اور ان کی بستیوں کو دیکھ کر، ان کے شہروں کو دیکھ کر دھوکے میں نہ آ جانا۔ ان کو اللہ تعالیٰ نے بہت معمولی سی دنیا دی ہے، متاع قلیل، معمولی سی دنیا دی ہے، لیکن الذین اتقوا ربہم، اور آخرت تو ان لوگوں کے لیے ہے جو اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے ہیں۔ بہرحال ایک چھوٹی سی مثال ہے کہ کیا کوئی چور پولیس کی موجودگی میں چوری کر سکتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ اسی طرح جو شخص اللہ جل شانہ کو ہر جگہ موجود سمجھتا ہو، حاضر و ناظر سمجھتا ہو، اور اس کا ایمان ہو کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ حاضر و ناظر ہیں، وہ کب تقوی کی روش چھوڑ کر احکام الہی کے خلاف کر سکتا ہے؟ کوئی کام کرنے کی جرت نہیں کر سکتا۔ وہ کام جو اللہ اور اللہ کے رسول نے ناپسند کیا ہو، اس کام کو کرنے کی جرت اس میں کبھی نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ اس کو یہ ادراک ہے، استحضار ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہے ہیں۔ جو شخص اپنے پروردگار کو حاضر و ناظر سمجھنے کے باوجود حرام و حلال میں تمیز نہیں کرتا، وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ دوستو، اسی طرح سے
میرے پیر و مرشد حاذق الامت حضرت مولانا شاہ حکیم ذکی الدین صاحب علیہ الرحمٰن نے ارشاد فرمایا انما الاعمال بالنیات کا مطلب کیا ہے؟ فرمایا تصوف کا سبق انما الاعمال بالنیات سے ہی ملتا ہے کہ انسان کی نیت کو، نیت میں جب سدھار آتا ہے اور یہی نیت صلاح اور فساد کا مدار ہے۔ تصوف کوئی ایسی چیز نہیں کہ ہم اس کو کیسے کر پائیں گے، وظیفے اور چلے کیسے کریں گے، بلکہ اس کی ابتدا اصلاح نیت سے ہونی چاہیے، اس کی انتہا احسان پر ہو۔ اصل تو نیت ہی درست کرنے کا نام تصوف ہے، تاکہ اعمال صالحہ خالصۃ لوجہ اللہ ہو، اور سلوک بھی انسانیت پیدا کرنے کا نام ہے، اور بہیمانہ حرکتوں کا ازالہ کر کے رذائل نفس سے بچ کر خصائل نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کرنے کا نام ہی تصوف ہے۔ یہ سلوک، اسی کو سلوک کہتے ہیں اور اسی کو تصوف کہتے ہیں اور اسی کو معرفت اور حقیقت کہتے ہیں۔ اور یہ سمجھیے کہ شریعت کے اس باطنی رخ کو طریقت اور تصوف کہتے ہیں جو خالصتاً اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے ہیں، اور اسی کو مقام احسان بھی کہا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت مبارک کا یہ فیض ہوا کرتا تھا کہ جب کوئی آپ کی صحبت میں بیٹھتا تو اس صحبت کی برکت سے مقام احسان حاصل ہو جاتا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کو حاضر و ناظر جاننے کا اس کو ایسا ادراک حاصل ہو جاتا کہ کبھی بھی وہ اللہ سے غافل نہیں ہوا کرتا تھا۔ ہمارے اکابر نے، بزرگوں نے، ہمارے مشائخ نے اسی کو تصوف کہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔